بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن انسانی زندگی کا مکمل دستور العمل ہے، اور قرآن ہماری سیرت و کردار کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں ہر وہ احکام دیتا ہے جن کے ذریعے ہماری سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے اور جن میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ربانی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک طرح کی گندگی ہے، پس تم عورتوں کو حیض کے دوران میں چھوڑے رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ اس آیت میں حیض کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تمام شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ حیض ایک خاص قسم کا خون ہے جس کو ماہواری کہتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی گندگی ہے۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ حیض کے دوران اپنی بیویوں سے الگ رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران حیض ان سے ہم بستری نہ کرو، اس لیے کہ حیض ایک گندگی ہے اور اس دوران اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے عورت کو شدید اذیت پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے مرد و عورت دونوں کو گندی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے شرعاً اس کو حرام و ناجائز قرار دیا گیا ہے اور حیض کے دوران عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے مراد صرف ہم بستری کے لحاظ سے علیحدہ رہنا ہے۔ ہر طرح کی علیحدگی مراد نہیں ہے کہ اس دوران نہ عورت سے بات کریں، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، یعنی باقی سب میل ملاپ اس کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور حیض کی وجہ سے اس کو عشوت سمجھنا یا معاشرتی دوری اختیار کرنا یا قطع کلامی کرنا غلط اور ناجائز ہے۔